انسان اپنے اعمال سے غافل ہو کر اپنی حرکات و سکنات سے لاپرواہ و بے توجہ ہونا کئی گناہوں کا سبب بن جاتا ہے۔ غفلت انسان کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے زوال کا سبب ہوتی ہے۔ غفلت دین سے خدمت سے محرومی کا دینی خدمات سے محرومی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ آدمی ہمیشہ اپنے اعمال کی طرف متوجہ رہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بعض مرتبہ چھوٹی غلطی پر بھی پکڑ اس واسطے کی جاتی ہے، وہ چھوٹی غلطی کا سبب اصل میں غفلت ہے۔ چنانچہ دائیں پیر سے مسجد میں داخل ہونے کے بجائے بائیں پیر سے داخل ہو جانا گناہ کبیرہ نہیں ہے، لیکن آداب سے اس قدر غافل رہنا یہ کئی گناہوں کا سبب بن جاتا ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا، انت فی غفلۃ وقلبک ساہی ذہب العمر والذنوب کماہی، تمہارا دل غافل پڑا ہوا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، عمر گزر رہی ہے اور گناہ جیسے ہیں ویسے ہی تمہارے ذمے باقی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے تفسیر قرطبی میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 پر کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے آپ کی دوستی تھی، ملاقات کے لیے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، فرمایا ازائر جئت ام قابضا روحی، آپ ملاقات کے لیے آئے ہیں یا جان لینے کے لیے آئے ہیں؟ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میری ایک ضرورت ہے، پوری کر دو۔ کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے بتا دو کہ جب میری موت کا وفات کا وقت قریب ہو کہ میری موت کب آنے والی ہے، مجھے اس کا علم، اس کی اطلاع دے دو۔ ان تعلمنی اذا دنا اجلی واردت ان تقبض روحی، جب تم میری جان لینے کے، روح لینے کے ارادے سے آؤ تو مجھے اطلاع کر دو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، میں آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا، 2-3 میسیج آپ کو کروں گا میرے آنے سے پہلے جب میں روح لینے کے لیے آؤں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، ملک الموت تشریف لائے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا ازائرا جئت ام لقبض روحی، ملاقات مقصود ہے یا روح لینا مقصود ہے؟ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا لقبض روحک، روح لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اولست کنت اخبرتنی انک ترسل الی رسولین او ثلاثۃ، آپ نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ 2-3 میسیج پہلے کر دیں گے آپ، پھر اچانک آ گئے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں نے میسیج کیا ہے، اپنا وعدہ پورا کیا ہے، 3 میسیج آپ کو بھیجا ہوں، 3 مرتبہ آپ کو میں نے اطلاع دی ہے کہ وفات قریب ہونے والی ہے۔ کیسے اطلاع دی؟ بیاض شعرک بعد سوادہ، سیاہ بال کالے بالوں کا سفید ہو جانا، یہ میرا پہلا میسیج تھا۔ وضعف بدنک بعد قوتہ، آپ کا طاقتور جسم کمزور ہو جانا، یہ میرا دوسرا میسیج تھا۔ وانحناء جسمک بعد استقامتہ، آپ کے کمر جھک جانا جبکہ مضبوط تھی، کمزوری آ جانا، آنکھوں کی بینائی کم ہو جانا۔ ہذہ رسلی یا یعقوب الی بنی آدم قبل الموت، یہ میرے میسیج ہوتے ہیں ہر انسان کی طرف اس کی موت آنے سے پہلے، وہ ان میسیجز سے سبق اور عبرت حاصل کر لے کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ آدمی غافل ہو اپنے اعمال سے، وہ نماز بھی مقبول نہیں ہوتی ہے جس نماز میں بندہ غفلت سے اللہ کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ شیخ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، لوگ باتیں تو کرتے ہیں لیکن اپنی باتوں کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں۔
ثلاثۃ اقوال وقد خالفوها فی افعالہم، کیا کہتے ہیں؟ نحن عبید اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، وہم یعملون عمل الاحرار، لیکن ان کی حرکتیں آزادوں جیسی ہیں۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے وہ کسی کے غلام ہے ہی نہیں ہیں، وہ کسی کی ماتحت ہے ہی نہیں ہے، ایسی آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں ان اللہ کفیل بارزاقنا، اللہ ہماری روزی کا ذمہ لے لیا ہے، لیکن ولا تطمئن قلوبہم الا بالدنیا وجمع حطامها، جب تک دنیا جمع نہیں ہو جاتی، دنیا بٹور اور سمیٹ نہیں لیتے، اس وقت تک دل مطمئن نہیں ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں لا بد لنا من الموت، موت تو ہر انسان کو آنی ہی ہے، کون اس سے انکار کرتا ہے؟ لیکن ایسے کاموں میں مشغول ہیں، پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ وہم یعملون اعمال من لا يموت، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ انہیں مرنا ہی نہیں ہے۔ تو کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں۔ ان کی وجہ اس غفلت، یہ غفلت ہے ان اعمال کے پیچھے، یہ ان کا غافل ہو کے جینا ہے۔ اس واسطے آدمی اپنی موت سے غافل نہ ہو، حالات سے غافل نہ ہو، نہ دنیاوی حالات سے نہ غافل ہو، نہ اپنے اہل و عیال سے غافل ہو، نہ اپنے ماحول سے غافل ہو۔ آدمی تھوڑے دیر کے لیے سفر میں، سواری میں بیٹھا ہے، تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوا، موبائل چوری ہو گیا، پیسے چوری ہو گئے، کوئی چیز کھو گئی، اپنے سامان سے غافل ہوا تو چوری ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی اپنے اعمال سے بھی غافل ہو جائے آدمی تو گناہ صادر ہو جاتے ہیں۔ جیسے گاڑی چلانے والا شخص بڑا ماہر شخص ہے، 40 سال سے گاڑی چلا رہا ہے، بڑی اچھی مہارت ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے بازو بیٹھے ہوئے شخص کی طرف متوجہ ہوا، سامنے اسٹیئرنگ اور آگے کی طرف نظر رکھنے سے اس کی نظر ہٹ گئی۔ یہ تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحے اور ایک منٹ کے لیے جو اس نے غلطی سے غفلت برتی، اپنے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر اچانک ٹکر ہو گئی، جبکہ بڑی مہارت ہے، لیکن تھوڑی دیر کی غفلت سے آدمی ٹکر کھا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بڑی ماہر عورت ہے، سالوں سے پکا رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر بچے کی طرف یا کسی اور سامان کی طرف یا موبائل کی طرف متوجہ رہی، دودھ ابل گیا، کھانا جل گیا۔ مہارت کے باوجود بھی جس کام میں مشغول ہیں اس سے ہٹ جانا، اس سے غفلت برتنا اس کام کو برباد کر دیتا ہے۔ ایسے ہی جب بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اس سے نظر ہٹا لیتا ہے، تو پھر وہ شیطان کے حوالے اور گناہ میں پڑ جاتا ہے۔ یہ زندگی اللہ کی طرف توجہ کر کے، اس کی طرف نظر کر کے جینا چاہیے، تب بندہ گناہوں سے بچے رہتا ہے۔ علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک تاجر، کپڑوں کا تاجر، اس کے چند چادریں دکان سے غائب ہو گئی، نظر نہیں آ رہی تھی، کس کو دیا تھا، قرضے میں یا بزنس میں، یاد نہیں آ رہا تھا، کون لیا ہے پتہ نہیں چل رہا تھا، لکھا ہوا بھی نہیں تھا موجود پاس۔ اپنے غلام کو لے کر نماز کا وقت ہوا تو مسجد پہنچا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے نوکر سے کہا کہ ہاں اب مجھے یاد آیا، فلاں کے پاس وہ چادریں رکھی ہوئی ہیں، جا کے لے کے آؤ۔ تو غلام نے پوچھا یا مولایا متى ذکرتہ، آقا آپ کو یہ چادریں کب یاد آئی؟ تو آقا نے، اس اونر نے کہا حین کنت فی الصلاۃ، جب نماز میں تھا تب یاد آ گئی۔ تو کہنے لگا، غلام نے کہا یا مولا کنت طالب الجوالیق لا طالب الخالق، آپ نماز میں نہیں تھے، آپ چادریں ڈھونڈ رہے تھے، آپ ایک کام کیجئے، آپ دوبارہ نماز پڑھ لیجئے، میں چادریں لا لیتا ہوں۔ آقا کو یہ بات اتنی پسند آئی، اس نے آنکھیں کھول دی کہ میں کس کام میں مشغول تھا، میں نماز میں نہیں، میں چادریں ڈھونڈنے میں مشغول تھا۔ آقا بھی دیندار تھا، فوراً غلام کے اس کہنے پر آنکھوں سے آنسو آ گئے اور غلام کو آزاد کر دیا کہ تیری برکت سے آج میری نماز درست ہو گئی۔ تو ایک عقلمند کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی مشغولیتوں میں، دنیا کی مصروفیات میں لگ کر آخرت کو نہ بھلا دے، اللہ کو نہ بھلا دے۔ غفلت کی زندگی، اب جیسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے سب لوگ کرونا سے ڈرے ہوئے ہیں، اس میں کبھی آدمی اپنے دشمن کی پلاننگ سے غافل نہ ہو۔ جو حالات کرونا وائرس سے پہلے CAA NRC NPR کے تھے، فرقہ واریت کے تھے اور خاص اقلیت والے طبقے کو ٹارگٹ بنانے کے تھے، ان چیزوں سے آدمی غفلت نہ برتے۔
مطمئن نہ ہو جائے کہ اب یہ حالات نہیں آئیں گے، اللہ نے کیسے کر کے دکھا دیا، دیش سے نکلنے کی بات ہو رہی تھی اب گھر سے نکلنے سے روکا جا رہا ہے۔ یوں نہ سمجھا جائے کہ کوئی شخص سو گیا ہے، آپ کے خلاف کوئی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی ہمیشہ آدمی جاگتے رہے، بیدار رہے، حالات سے باخبر ہونا، حالات کی سے علم اور حالات کی تیاری ایک مسلمان کا اہم فریضہ ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں غفلت کی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔